السلام علیکم جی. جب کارگل کا واقعہ ہوا تو اس وقت بہت سارے جو تھے حکومت پاکستان نے پینترے بدلے یا اسے بدلنے پڑے, اور ان میں سے ایک پینترا وہ بھی تھا کہ جناب یہ تو پاکستان کی ریگولر فوج نہیں ہے, یہ تو مجاہدین ہے. اور پھر اسی فلسفے کے تحت ان شہداء کی لاشوں کو وصول کرنے سے انکار کیا گیا جو کہ پاکستان فوج کے ریگولر افسر تھے اور یا سپاہی تھے کہ جو عدم سپلائی کے باعث اپنے مورچوں کے اندر مارے گئے. ایئر فورس کی انہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی, وہ شہید ہوئے. اور کئی جو تھے وہ جب ان کی باڈیز جو تھیں, وہ کہا جاتا ہے کہ جب ریکور کی گئی مورچوں میں سے تو ان کے منہ میں گھاس جو تھی وہ ڈالی گئی تھی. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا تو وہ گھاس کھاتے رہے, لیکن چونکہ وہ باڈیز ہم نے ریکور نہیں کی تو انڈینز نے کی ہیں, تو ہو سکتا ہے انڈینز نے نفرت کے تحت ان کے منہ میں گھاس ٹھونس دی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو خیر یہ جو تھا وہ اگرچہ جنگ کے اندر باڈی کی بے حرمتی نہیں کی جاتی لاش کی, لیکن آپ جو ہے آپ کے مقابلے میں کون ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا, آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے گھٹیا پن کی ان سے توقع ہے. تو خیر اس لیے میں اس کو بائی نہیں کرتا کہ وہ کھانے کے حوالے سے کوئی میرا مطلب ہے کہ وہ اتنے بے بس ہوں گے. ویسے ایمونیشن کے حوالے سے ان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ عدم سپلائی تھی, اور سپلائی لائن کو محفوظ رکھنے کا, بلکہ سپلائی لائن کا سرے سے ہی اس پلان کے اندر کوئی ذکر نہیں تھا, ڈیزاسٹر تھا. ٹھیک ہے, ایسے تھا کہ جیسے جو ہے جمہوری حکومت کے لیے ٹریپ جنریٹ کرنا ہے, کریٹ کرنا ہے. اور یہ جو مشرف ہے یہ کتنا خبیث آدمی ہے, کتنا بد آدمی ہے کہ اس نے ایک اپنے آرمی چیف کو, جو اس سے پہلے تھے جب یہ میرا خیال ہے کسی ادارے کو ہیڈ کر رہا تھا, تو اس نے ان کے خلاف وہ ٹینکوں میں رشوت لینے والا الزام لگوا کے تو نواز شریف نے ایک آرمی چیف ہٹایا بھی تو تھا نا, یاد کیا کریں نا. تو اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو فارغ کیا تھا اور راستے سے ہٹایا تھا. اگر وہ آرمی چیف صاحب جو تھے وہ اپنی مدت پوری کر جاتے اور نواز شریف ان کو نہ ہٹاتے تو مشرف صاحب کبھی اس قطار شمار میں آتے ہی نہ. یہ کتنی پلاننگ سے چل رہا تھا کہ میں نے آرمی چیف بننا. تو یہ وہ رپورٹ اس نے جعلی جھوٹی سچی پیش کر کے, سچی بھی ہو تو جھوٹی سچی رپورٹ جناب نواز شریف کو پیش کر کے بتایا کہ دیکھو میرا آرمی چیف رشوتیں کھا رہا. ٹھیک ہے, تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ ریزائن کر دیں. تو وہ بھی آج کل امریکی تھنک ٹینک میں ملازم ہوتے ہیں, تو انہوں نے ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے کھپ ڈلوا دی مشرف نے کہ اندر سے بڑا ریزنٹمنٹ ہے, اندر سے یہ ہے, اندر سے وہ ہے. یہ ساری خباستیں دونوں طرف سے خود کھیل رہا تھا مشرف. یار جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے, تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. یہ اب بھی ڈرامے کر رہا ہے, یہ ابھی بھی خبیث آدمی ڈرامے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ریلیونٹ رہنے کے لیے. یہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے کہتے ہیں جی اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا بھی خباستیں کرنے سے باز نہیں آ رہا. آخری وقت چل رہا ہے اس کا, لیکن پھر بھی وہ خباستیں کرنے سے, ڈرامے کرنے سے باز نہیں آ رہا. تو میں اب کیا کہوں اس کے بارے میں مزید, لیکن یہ موصوف نے کیا تھا جی, تو یہ تاریخ کا حصہ ہے, بہت ساری کتابوں میں آ گیا. اس جنرل صاحب جو تھے ان کے بھائی نے بھی کتاب لکھ کے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا, امریکہ میں ہوتے ہیں وہ بھی. تو احسان صاحب جو تھے وہ جب تو خیر یہ اس وقت ہم نے ایک ایسی مخلوق کو انٹروڈیوس کیا, مجھے یاد ہے بخت زمین صاحب ہوتے تھے, وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں انہوں نے خطاب کر کے مومنین کا دل بہت بڑا دھڑکایا تھا کہ یہ تو مجاہدین ہیں, جنہوں نے مطلب وہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کوئی اچھا اس میں الفاظ نہیں آتے ہیں, جنہوں نے جا کے وہاں سے پکڑ لیا انڈین فوج کو. تو یہ ہے تو ٹھیک. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب ڈرامہ تھا. اسی طرح احسان جو تھا وہ بھی ایک ڈرامہ تھا, اور میرا مطلب ہے پہلے اس نے سرنڈر کیا, پکڑا کوئی نہیں, ہم نے سرنڈر کیا, سرنڈر کا اس سے ظاہر نیگوشیٹ ہوئے ہوں گے, وعدے شادے ہوئے ہوں گے. تو وہ جو تھا اس کو سرنڈر کروایا گیا, پھر اس کو سیف ہاؤس میں فیملی سمیت رکھا گیا, پھر اسے کہا گیا کہ گروپ بناؤ اور اس گروپ سے آپ صحافیوں کو قتل کرو گے. وہ صحافیوں کی لسٹ بھی ریویل کر دی اس نے جا کے. وہ جو تھا اس نے کہا کہ جناب یہ تو اس کے بعد مجھے بھی ایک دن مار کے کہیں گے پولیس مقابلے میں دہشت گرد مار دیا یہ سارے کام کروانے کے بعد. لیکن سارے احسان تو نہیں ہوتے نا, کیا خیال؟ وہ تو ایک بھاگ گیا اور اس نے جا کے مختلف ٹی وی چینلز کو اور انڈیا کی ویب سائٹس کو انٹرویو بھی دے دیے جو چھپ بھی گئے.
لیکن بہت سارے تو نہیں بھاگے ہوں گے نا، اور اکثریت نہیں بھاگی ہوگی. تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بلوچستان کے اندر سے اور کے پی کے اندر سے یہ گزشتہ جنہوں نے 4 نوجوان جو ہے وہ شہید کیے گئے ہیں وہاں پہ، مطلب جو وہاں پہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے شروع کرنے کے داعی تھے، تو ان کو جو آگے لایا، ان کو جو چاروں کو ہی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو یہ کون سے عناصر ہیں؟ یہ کوئی احسان اللہ احسان ہوگا جو بھاگا نہیں ہوگا، جس نے کہا ہوگا کہ حضور آپ مجھے اور میرے فیملی کو پناہ دے دیجئے تو میں وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں. ویسے پرانے زمانوں کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹ جو تھے وہ دشمن کے ملک میں رکھے جاتے تھے، تو ماشاءاللہ ہمارے والے جو ہیں انہوں نے ادھر ہی رکھے ہو. اب ان ایلیمنٹ کو اپنی جگہ پہ رکھ لیجئے. تو اب جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر رہی ہے. میں اس کا پہلے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دے چکا ہوں. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں جو افغانستان میں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وزیرستان کے اوپر فوجی آپریشن ہوا اور وہاں سے لوگ بھاگے، اٹھ کے بھاگے، مہاجر بنے، تو جہاں بہت سارے لوگ جو تھے وہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریا کے اندر آئے، اسی طرح بہت سارے لوگ پختون ولی کے باعث افغانستان میں بھی چلے گئے، اور ان کو وہاں پہ کیمپس میں رکھا ہوا تھا اشرف غنی حکومت نے. اور ان کیمپس کے اوپر پچھلے دنوں ہم نے ہمارے جے ایف تھنڈرز کے ذریعے ہم نے بمباری بھی فرمائی، اور اس میں درجنوں لوگ جو تھے وہ شہید کیے. مختلف کلیمز ہیں، کوئی کہتا ہے 50-51 ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے 100+ ہوئے ہیں، مختلف اطلاعات ہیں. ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن افغانستان کی طالبان گورنمنٹ نے اس پہ شدید احتجاج کیا. وہ بیسیکلی وہ پاکستانی تھے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ان قبائل کو پاکستان میں شریک کیا تھا، تو ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو 15 کلومیٹر کے اندر جو بارڈر ہے جس کو اس وقت ڈیورنٹ لائن کہا جاتا تھا، اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس دونوں ممالک کی شہریت کا حق حاصل ہوگا. اس ولاگ کی جو ہے وہ مجھے ضرورت یا کہہ لیں اس لیے اہمیت یا پیش ہوئی کہ طاہر خان صاحب جو ہیں ڈان کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں، ویسے وہ بڑے صحافی ہیں، اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرا خیال ہے کہ افغان معاملات کے اوپر ان کی بہت بڑی نظر ہے، اور مطلب اتھارٹی کہہ لیں آپ ان کو. تو انہوں نے ایک ولاگ کیا، اور اس ولاگ کے اندر انہوں نے ایک دن کے اندر جو افغانستان جانے اور آنے والے افراد تھے ان کی تعداد جو تھی اس کو شیئر کیا. اور مجھے مطلب کہ اس بات پہ بھی بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ ان میں ٹرانزٹ کے بھی بہت سارے لوگ تھے. ٹھیک ہے، مطلب جنہوں نے پاکستان سے افغانستان جانا تھا اور افغانستان سے آگے جانا تھا. ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی ابھی بھی یہ والا روٹ استعمال ہو رہا ہے، یا اب ہو رہا ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو خیر وہ تقریباً 20,000+ لوگ تھے جی جو افغانستان گئے یا آئے ایک دن کے اندر. ٹھیک ہے، زیادہ تر اس میں سے وہ بارڈر چمن کے بارڈر سے تھے، اور چمن کے بارڈر سے ہونے کا وجہ یہ تھی کہ وہ صرف اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے پاکستان کا یا افغانستان کا بنا ہوا دکھا کے آر پار جا سکتے ہیں. اور اس سے تقریباً آدھی تعداد جو تھی، بلکہ آدھی سے بھی کم تعداد جو تھی، وہ تورخم بارڈر کے اوپر آنے جانے والے لوگوں تھی. 3 اور بھی کراسنگز ہیں، انگور اڈا کراسنگ اور غلام حسین، اس کے اندر غلام محمد میرا خیال اس طرح کی کراسنگ ہے، اس کے اندر تھوڑے تھوڑے افراد تھے. تو یوں ٹوٹل تعداد جو بنتی تھی وہ کوئی 20,000+ بنتی تھی. تو اس کے پیش نظر میرے ذہن میں یہ بات آئی، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ولاگ بھی کیے، تو میں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ درست کر دیا جائے. اور ریکارڈ درست یہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو رہے ہیں. افغانستان کے اندر آنے والی جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ ٹی ٹی پی کو پولیٹیکلی اون نہیں کرتی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو پناہ کس لیے دی ہوئی ہے. امیڈیٹلی آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے. جب پاکستان افغانستان کے سامنے دوسری بار بھی کہا تھا، میں یہ بڑی دکھ کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف غدار پاکستان پہ حملہ آور ہو گیا تھا، اور پاکستانی اور پختون اٹھا کے اس نے امریکہ کو $5,000 کے عوض بیچے تھے، اور وہی والی حرام کی جو کمائی ہے وہ ابھی تک اس پہ پل رہا ہے. اس کو اور کچھ نہیں ہے، اس کو یہ حرام لڑ رہا ہے
یہ جو لوگوں کے خون اس نے کیے تھے نا, انہیں مار کے کہتا تھا کہ ہم نے اتنے بندے مار لیے ہیں, اینے پیسے کڈو, یہ وہ والی اس کو لعنت پڑ رہی ہے اس کے اوپر. تو اس پرویز مشرف صاحب جو تھے, انہوں نے وہ جو لوگ جو تھے پکڑ پکڑ کے بیچے تھے, تو وہ جو ادھر مزاحمت تھی یا ادھر کی حکومت تھی وہ کیا کرتی, وہ وہاں سے بھاگے. کچھ زیادہ تر بھاگ کے پاکستان میں آئے. اب پاکستان میں اگر وہ آ کے ان روایتی کیمپس کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ مشرف پھر انہیں پکڑ کے بیچ دے گا. ٹھیک ہے نا, جو روایتی کیمپ ہم نے افغانوں کے لیے کیمپ آباد کر رکھے ہیں, جن میں ہمارا دعویٰ ہے کہ ابھی تک بھی 20 لاکھ سے زائد لوگ مقیم ہیں, تو پھر وہ ان کو بیچ دیتے. ٹھیک ہے, تو ان سے بچنے کے لیے کوئی کسی جگہ پہ کسی نے قبائلی علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں کوئی مکان کرائے پہ لے لیا, کوئی رشتہ دار کے ہاں مقیم ہو گیا, کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی کسی واقف کے ہاں ٹھہر گیا, یا واقف نے کہا کہ جی فی الحال تو تم یہاں پہ چھپ جاؤ اپنی فیملی سمیت, جیسے ہی کوئی تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے تو میں پرلی پہاڑی کے اوپر تمہیں بھی گھر بنا دوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کام جو کیے, جن لوگوں نے انہیں پناہ دی, سپورٹ کیا ان کو, ان کے خاندانوں کو اس مصیبت کے وقت, انہی لوگوں نے ٹی ٹی پی بنائی. ٹھیک ہے نا, اور جب انہی لوگوں نے ٹی ٹی پی بنائی, اب یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ اب یہ لوگ واپس چلے گئے جب تحریک طالبان افغانستان کی حکومت آئی, بلکہ بہت سارے تو اس سے پہلے واپس چلے گئے تھے, کیونکہ انہوں نے تو چند شہروں تک محدود کر دیا تھا نا امریکنز کو اور ان کے پٹھوؤں کو. باقی افغانستان میں تو انہی کا توتی بول رہا تھا نا اس وقت. مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ہم نے اقوام متحدہ کے تحت جو ہم ٹیپی گیس پائپ لائن بچھا رہے ہیں ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا, اس کے لیے جو سیکیورٹی گارنٹی تھی وہ اپنا اشرف غنی حکومت سے نہیں لی گئی تھی. طالبان نے اس کی سیکیورٹی گارنٹی دی تھی, باقاعدہ اس کے اوپر دستخط کیے تھے کہ جناب یہ پائپ لائن کو ہم افغانستان سے نہ صرف کہ کچھ نہیں کہیں گے بلکہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہنے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ فریق بنے تھے اس کا. تو وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز تو ٹیپی کے سائن ہونے کے وقت ہی ہو چکے ہوئے تھے نا کہ یہ افغانستان کے اندر اپوزیشن فورسز ہیں, تبھی تو ان کے کروائے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ اب ان کی حکومت آ گئی, وہ اپنی فیملیز بہت پہلے لے گئے, لیکن پختون ہے احسان یاد رکھے گا. اب ادھر والوں نے جب ٹی ٹی پی بنائی تو یہ ان کے پاس پہنچ گئے, تو ہو چاہیے تو مارتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے ان کو پناہ دے دی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر تحریک طالبان افغانستان والے اتنے ہی پاکستان کے مخلص ہیں تو یہ ٹی ٹی پی کو وہاں سے کیوں نہیں نکال سکتے بھائی؟ انہوں نے ان کے زیر بار ہیں, ان کے زیر احسان ہیں. جب ان کی حکومت ختم کی تھی 2009-11 کے بعد, امریکہ نے ان کی تو ایک نسل ان صحنوں میں پڑھ کے جوان ہوئی ہے جہاں سے اب یہ لوگ اٹھ کے گئے ہیں ٹی ٹی پی والے. تو کیا وہ اپنے محسنوں کے ساتھ یہ کریں کہ ان کو پکڑ کے اور پاکستان کے حوالے کر دیں کہ جناب یہ ہو گیا؟ یہ بات میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, اور ظاہر اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ڈسون کریں یا حوالے کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پچھلے بیک گراؤنڈ سے بالکل ماورا ہو کے سوچ رہے ہیں. یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا, یا جو پاکستان کے یہ معاملہ ڈیل کر رہے تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. آہو, تو یہ خیر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. احسان اللہ احسان صاحب ایک استعارہ ہیں اس حوالے سے. اب وہ مذاکرات ہو رہے ہیں جی, اور ہمارا خیال ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد جو ہے وہ بیٹھے اور وہ بتائے کہ وہ فلاں نے یہ کر دیا ہے, انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے یہ کر لیا. بس وہ کہتا ہے بھائی ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں, ہم نے تو جگہ پرووائڈ کی. تو کیا امریکہ اور افغانستان کے درمیان جب مذاکرات ہو رہے تھے قطر کے اندر, تو قطر کا وزیر خارجہ بیٹھ کے بتاتا تھا؟ دونوں فریقین اپنی اپنی بات بتاتے تھے, کوئی عقل والی گل بھی کر لی تھی ان کی. تو وہ دونوں فریقین نے جتنی انفارمیشن دینی ہوتی تھی میڈیا کو جاری کرتے تھے. ادروائز اگر آپ ان مذاکرات کی جو بھی, ابھی تو صرف وہ معاہدہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے نا, ان مذاکرات کے جو پیپرز لکھے گئے ہوں گے جس دن وہ پبلک ہوں گے, اور امریکن تو آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص پیریڈ کے بعد پبلک کر دیا کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی خوفناک سفارت کاری ہو رہی تھی اور کتنے انٹینسو قسم کے مذاکرات ہو رہے تھے, اور ساری پارٹیاں امریکہ کی ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھیں. اس وقت وہ جو کہہ رہے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن, وہ سچ کا 1-2% ہی ہے.
یہ تب ہوگا جب آپ کے ہاتھ میں چڑھیں گی. تو خیر یہ تھا جی. میں نے کہا کہ کچھ دوست چونکہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں تو بھائی جان یہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوگا جو طالبان چاہ رہے ہیں کہ ہم سارا فاٹا خالی کر دیں اور وہاں پہ وہ آ کے دوبارہ اپنی اس طرح کی حکومت کر لیں. وہ ممکن نہیں ہے. ویسے انگور اڈا کی مثال تو ہمارے سامنے ہے. جب افغانستان کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت راحیل شریف صاحب نے انگور اڈا سرنڈر کر دیا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا اور وہ شور مچا دیا. انہوں نے کہا پائن پتہ نہیں کی کری جا رہے جی اندر خانے, لکھ کے دے جا رہے جی, یہ ان کے بندے چھوڑی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پارلیمنٹ ہیں یار, سپریم ہے, اس ادارے کے تمام معاملات ہماری مہر کے بغیر نہیں ہوتے, تو ہمیں بتائیں آ کے. تو اب سنا ہے کہ کوئی کلوز ڈور بریفنگ بھی ہونے لگی ہے, ہونی چاہیے. قوم کے نمائندوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ کیا کیا کچھ سرنڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مسلم وغیرہ جو ہیں وہ ان کی بھی رہائی اور معافی اور پریزیڈنشل پارڈن اور امریکہ افغانستان کو حوالگی اور وہ تاوان تو ادا کرنے سے بات شروع ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے نا, اپنے پشاور والے صاحب نے شروع کی تھی جا کے, اور جیسے ہی ان کو تاوان ڈلیور ہوا ادھر سے عمران خان صاحب اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو گئے. جو کچھ بدخواہ کہتے ہیں کہ وہ تاوان جو ہے پورا ادھر نہیں گیا, عمران خان صاحب کو دیا. مطلب میں تو نہیں کہتا بھائی, میں تو یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ ایسے نہیں ہو سکتا یار, امپاسبل ہے. لیکن کچھ بدخواہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تاوان ادا ہوا امریکہ افغانستان سب کرائے کے ٹٹو لے کے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو گئے, کہتے ہیں کچھ لوگ. تو ہمیں کیا پتا جو قومی خزانے سے پیسے جاری ہوتے ہیں باقی جو ہیں وہ جن مقاصد کا کہہ کے لیے جاتے ہیں, کیا انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اگر انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے لیے جو 80 ارب روپے تک کی سالانہ رقم لی گئی ہے, اس کے بعد بھی کیا آرمی چیف کو اسی شدت کی گالیاں پڑ رہی ہوتی اور ادارے کے اوپر وہ اعتراض ویسے ہی اٹھ رہے ہوتے جیسے آج کل اٹھ رہے ہیں؟ اگر اتنے ارب روپے سے کوئی بھی سیٹ اپ کھڑا کیا گیا تھا, سوچنے کی بات ہے نا. آپ بھی سوچئے گا, میں بھی سوچوں گا, لیکن یہ بات سوچنی ہے, آپ نے بولنی نہیں, ورنہ پھر نہ آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہ میری سیکیورٹی کی گارنٹی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.